السلام علیکم، صبح بخیر۔ آج صبح کچھ پارسلز تیار کر لیا کچھ کسٹمرس کے لیے، اور آج بھیج رہے ہیں۔ تو آج ان کا سارے پارسلز میں سے مختلف پودے ہیں، بیریز کے پودے ہیں، کچھ لکاٹ کے ہیں۔ یہ جو ہے سفر جل کے پودے جس کو بھی دانہ کہا جاتا ہے، سلور بیری، اور اس طرح یہ یلو ریسبیری، نیکٹرین کا پودا آپ دیکھ سکتے ہیں، آڑو، چیسٹر تھارنلیس بلیک بیری، سلور بیری۔ یہ پھول کا پودا ہوتا ہے، سرخ پتا ہوتا ہے اس کا۔ ہر ایک پارسل میں ہم فری رکھتے ہیں۔ یہ پھول کا پودا جو ہے نا، ہر ایک پارسل میں ہم ایز اے گفٹ فری رکھتے ہیں۔ یہ پھول کا پودا ہے، اور کٹنگ سے گروتھ بہت زیادہ پروپیگیٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہر پارسل میں ہم فری دے رکھتے ہیں ایز اے گفٹ۔ اچھا، یہ سنتا ماریا نشپاتی، یہ جو ہے پیکانٹ کا جو گرافٹڈ ہے، گرافٹڈ ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں، گرافٹ کا حصہ ہے، گرافٹ شدہ پیکانٹس۔ یہ جو ہے یہ فیصل صاحب سرگودا سے ان کا تعلق ہے، ان کے لیے یہ پارسل بھیج رہے ہیں۔ حمزہ تنویر صاحب ہے، یہ جو ہے کراچی سے تعلق رکھتا ہے۔ عبدالمتین صاحب جو ہے فتح جنگ ضلع اٹک سے تعلق رکھتا ہے۔ اچھا، یہ عرفان حیدر صاحب ہے، ملتان سے تعلق رکھتا ہے، ان کے لیے یہ لیچی گولا کا ایک پودا جو بڑے سائز گملے میں ہے، لکاٹ کے پودے، اور یہ بہیدانہ کے پودے، شہتوت، ریڈ شہتوت کے پودے، یہ ان کے لیے بھیج رہے ہیں۔ یہ بہیدانہ جو ہے یہ ہمارے پاس بڑے پلانٹس بھی ہوتے ہیں، چھوٹے پلانٹس بھی ہیں۔ تو یہ ظاہری بات ہے، بڑا پلانٹ بھی ہم نے کٹ کر دیا ادھر سے، کیونکہ اتنا لمبا تو گاڑی میں نہیں آتا، بس ڈلیوری میں نہیں تھی، تو ظاہری بات ہے اس لیے ہم زیادہ تر چھوٹے پودے جو 3-4 فیٹ سائز کے وہ ایوریج وہ بیچتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اور چھوٹا پودا صحیح لگتا ہے بڑے پودے کی نسبت، ایسی کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، سیما خلید صاحبہ کے لیے یہ جس کا تعلق لاہور سے ہے، ٹوکر نائز بیگ کے لیے ہم یہ بھیج رہے ہیں۔ ان کی پارسل میں یلو ریسبیری، پنک میسور ریسبیری اور بوسن ریڈ ریسبیری کے کچھ پلانٹس ہیں۔ آج آپ کو پھر سے اس جو پچھلا ویڈیو ہم نے بنایا تھا گلوبل ساؤتھ اور کلائمیٹ کرائسس کے موضوع پر، جو ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی اسی موضوع پر، اسی ٹاپک پر، تو بہت سے دوستوں نے، کسٹمرز نے بہت سراہا تھا اس ویڈیو کو، اس پروگرام کو، اور اس کو بڑا معلوماتی ویڈیو بہت سے دوستوں نے، کسٹمر حضرات نے، خواتین نے کہا تھا، اور اس پر بہت اچھی کمنٹس کی تھی۔ تو یہ بات ہے کہ گلوبل، اچھا، ایک کسٹمر نے، ایک دوست نے یہ بھی بتایا تھا کہ گلوبل ساؤتھ کیا ہوتا ہے، اور اس کو ذرا اس کی تھوڑی سی وضاحت کر لے۔ گلوبل ساؤتھ جو ہے نا، دنیا معیشت کے حوالے سے، ترقی کے حوالے سے 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک وہ گلوبل نارتھ کہا جاتا ہے، جس میں ترقی یافتہ ممالک آتے ہیں، اس میں مغربی یورپ کے ممالک آتے ہیں، مغربی امریکہ کے ممالک آتے ہیں، جس میں امریکہ خود اور کینیڈا وغیرہ بعد ہے۔ اور جو گلوب کا، جو دنیا کا جنوبی حصہ ہے، جنوبی حصے میں سارے ترقی پذیر معیشتی یا ترقی پذیر ممالک ہیں، مثلاً جس میں پورا افریقہ آتا ہے، پورا لاطینی امریکہ آتا ہے یا جنوبی امریکہ، اور اس میں پورا ایشیا آتا ہے۔ ایشیا میں صرف جاپان نہیں آتا، جاپان اور ساؤتھ کوریا وہ تقریباً کسی حد تک ساؤتھ میں نہیں آتا، وہ نارتھ میں آتا ہے۔ اور چائنا بھی اچھی معیشت ہے، لیکن وہ بھی ساؤتھ میں شامل ہے، انڈیا بھی ساؤتھ میں شامل ہے۔ تو مطلب کہ دو حصوں میں دنیا بٹی ہوئی ہے، ایک نارتھ اور ایک ساؤتھ۔ اور جو کلائمیٹ کرائسس ہے، بیسیکلی یہ تو کلائمیٹ کرائسس تو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے آج کل، لیکن یہ کہ گلوبل ساؤتھ جو ہے نا، یہ زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ گلوبل نارتھ، کیونکہ گلوبل نارتھ نے اتنی زیادہ صنعتیں قائم کی، اتنی زیادہ اس نے ترقی کی کہ اس نے جو ہے نا دنیا میں کلائمیٹ کرائسس کے حوالے سے کوئی خاص جو ہے نا اس نے انویسٹمنٹ نہیں کی، اس نے کوئی کلائمیٹ کرائسس کو محدود کرنے یا کنٹرول کرنے کے لیے اس نے کوئی خاص توجہ نہیں کیا۔ ذمہ دار وہی ممالک ہے، وہی خطہ ہے، اور اس نے توجہ نہیں کی۔ تو یہ جو کلائمیٹ کرائسس کے حوالے سے جو کوپن ہیگن ڈنمارک میں جو
ہوا تھا، برازیل میں کچھ کانفرنس سمٹس ہوئی تھی ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے، تو اس میں سے بہت سے ایسے گلوبل ساؤتھ کے ممالک نے یہ کہا تھا گلوبل نارتھ کو کہ آپ ذمہ دار ہیں ان چیزوں کی، ان ماحولیاتی تبدیلیوں کے مسائل کے آپ ذمہ دار ہیں، آپ نے زیادہ اس کی جو ہے کنٹرول کرنے کے لیے تگ و دو کرنا ہے اور خرچہ دینا ہے، بجٹ دینا ہے گلوبل جو ہے نا تشخیص کے لیے اس چیز کی۔ تو اس نے پھر کچھ ممالک نے انکار کیا، کچھ ممالک نے وعدے بھی کی، لیکن بیسیکلی ان ساری چیزوں کا ذمہ دار کون ہے؟ گلوبل نارتھ۔ اور گلوبل ساؤتھ کے ممالک کو چاہیے کہ وہ ان ممالک کو کہے کہ وہ اس میں اپنا حصہ ادا کرے، زیادہ تر حصہ ادا کرے، تاکہ یہ مسائل ختم ہوں اور دنیا جو ہے ماحولیاتی تبدیلی کے مسائل کا شکار مزید نہ ہو۔ تو اسی موضوع پر ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اور میں مشکور ہوں بہت سے دوستوں کا کہ اس نے لائک کیا اور اس کو پسند کیا اس موضوع کو، اور یہ بہت اہم چیزیں ہیں۔ پاکستان نے بھی باہر اٹھنا ہے، پاکستان کی حکومت نے، ریاست نے، کہ وہ دنیا کو بتائی کہ بھئی کلائمیٹ چینج سے جو پاکستان متاثر ہوا ہے، تو پاکستان اس کا 5% بھی ذمہ دار نہیں ہے، اور 70% اس کا ذمہ دار باہر والی دنیا ہے، خاص کر نارتھ کے ممالک۔ لیکن وہ نارتھ کے ممالک سے اس کی پارٹنرشپ ہے، لیکن یہ کہ لوگوں کے لیے تو کچھ لا کے نہیں دیتا، یہ مسئلہ ہے۔ تو اس لیے یہ اس موضوع پر ہم نے بات کی تھی، اور بہت سے دوستوں نے اس کو پسند کیا اس ٹاپک کو، اور میں ان کا مشکور ہوں جی۔ آج کے لیے اتنا کافی، اللہ حافظ۔